بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کائنات میں بہت ساری اشیاء کو یہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ مثلا اگر ایک میز ہمیں کہیں نظر آئے، ایک ٹیبل ہمیں نظر آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اور لیکن اگر ہم کسی صحرا سے کسی جنگل سے گزر رہے ہوں اور درخت کی ایک لکڑی گری ہوئی ہو تو ہمیں اس کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے یا بنانے والا نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہوئے سریسر طور پر گزر جائیں گے، اس پہ توجہ دیے بغیر، اس لیے کہ لکڑی ہے، گر گئی ہے، گر گئی ہے، معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئی، کسی نہ کسی درخت کا پارٹ اور حصہ ہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو پوری کائنات کی پوری مخلوقات، چاہے وہ ہوا میں ہوں، چاہے وہ سمندروں کی ہوں، چاہے وہ زمین پر مخلوقات ہوں، کائنات کی ہر مخلوق سوائے اللہ کے، ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ارادے سے، اپنی حکمت سے، اپنے علم کے ذریعے خلق کیا ہے، اور اس لیے ہم اس کو رب اور رب الارباب، تمام ارباب کا رب کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یہ کہیں شرک نہ ہو جائے کہ ارباب کا رب ہے وہ نہیں۔ آپ دیکھیں مختلف پنجاب کے کلچر میں بھی آپ دیکھیں ارباب ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے مزارے ہوتے ہیں، جو کسان ہوتے ہیں، ہاری جو ہوتے ہیں، انٹیریئر سندھ کے دیہاتوں میں جو زمین کا جو وڈیرا ہوتا ہے اس کو کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ ارباب۔ وہی سب چیزوں کے فیصلے کرتا ہے کہ کس سے کس کی شادی ہوگی، کب طلاق ہونی ہے، اور کس کو شہر جانا ہے، کس کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، وہ ارباب ہی سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر میں بھی، عرب کلچر میں بھی ارباب کا ایک کلچر تھا، ایک فکر تھی۔ اب ارباب بدل گئے، اب آپ اس کو باس کا نام دے دیں۔ مثلا کمپنی کے، ملٹی نیشنل کمپنی کے باسز ہوتے ہیں، باس، اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں عربی میں یا اردو میں تو یہ ارباب یا مالک کہلاتے ہیں۔ لیکن پوری کائنات کا ارباب کا اگر کوئی رب ہے، جو ان باسز کا بھی اگر کوئی باس ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ اب سوال یہ ہوگا پروردگار عالم کا باس کون ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو وہ کسی کا جو ہے وہ جواب دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کیفا یشاء کی منزل پر جیسا چاہتا ہے وہ شے کو تخلیق کر لیتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ ہاں، اس کی تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ گونگا کیوں پیدا ہوا ایک بچہ، یہ بہرا کیوں پیدا ہوا، یہ اندھا کیوں پیدا ہوا، یا یہ جو ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو یہ درمیانی مخلوق کیوں پیدا ہوئی، تو روایات میں اور احادیث میں ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں اور باپ کی غلطی کی وجہ سے اندھا ہوتا ہے۔ اگر بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے خاص حالت میں، اگر ہسبینڈ وائف گفتگو کریں خاص حالت میں، اور اگر وہاں بچہ ٹھہر جائے تو وہ بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہرا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو روایت نے پہلے ہی اس کو احادیث نے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لڑکا نہیں اور لڑکی نہیں، بلکہ یہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، اور یہ بیچ کی اگر اس طرح سے اگر کوئی شخصیت وجود میں آتی ہے تو اس میں بھی ماں یا پھر باپ یا دونوں کا کوئی ایک ایسی فکر ہوتی ہے کہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ لیکن اس خالق کی تخلیق میں کبھی کوئی آپ کمی نہیں دیکھ سکتے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی مخلوق ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ لم یلد ولم یولد۔ اور یہ جو ہم نظام اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، پھر ان کو ڈوبنا، پھر نکلنا، پھر دن کا آنا، پھر رات کا آنا، پھر رات کا جانا، پھر دن کا آنا، یہ مسلسل اس دنیا کا ایک سسٹم جو ہے وہ مینج سسٹم ہے۔ لیکن اس سسٹم کو بہرحال تبدیل ہونا ہے۔ یہ سسٹم ابدی نہیں ہے، لا فانی نہیں ہے، بلکہ فانی ہے۔ اتنی بڑی کائنات
جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بہرحال اس کو فنا ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جب اس تمہاری زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، تمہارے اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، یعنی جس زمین پہ آپ رہ رہے ہو اس کو کسی غیر زمین سے تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی قیامت آئے گی اور اس نظام کے سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ انسان کہاں جائے گا جب یہ زمین بدلے گی، جب یہ آسمان بدلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ ہر شے مخلوق پروردگار ہے اور ہم بھی مخلوق پروردگار، ہم سب کو پلٹ کر اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں عبد الشیطان بننا ہے، ہمیں عبد الرحمن بننا ہے۔ یہ اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں، ڈیسائیڈ تم نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔